ہاں جی، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، یہ جو سزائیں ہیں پتنتے کی، یعنی پتنتے کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی ڈرائیونگ کرتے ہوئے جب آپ کچھ بھی ایسا کر دیتے ہو جو کہ روڈ کے رولز کے خلاف ہوتا ہے، یعنی روڈ کے قانون کے خلاف کوئی بھی چیز آپ کر دیتے ہو جو کہ منع کی گئی ہے، تو اس میں آپ کو کچھ سزائیں ہوتی ہیں۔ کچھ بڑی سزائیں ہوتی ہیں، کچھ سنگین سزائیں ہوتی ہیں، کچھ چھوٹی موٹی سزائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے غلطی کی ہے اور آپ کو ملتا کر دیا گیا، یعنی جرمانہ کر دیا گیا، نہیں، کچھ سزائیں آپ کے پتنتے کو افیکٹ کرتی ہیں، جیسے کہ آپ سے آپ کا پتنتے لے لیا جائے گا، یا آپ کو کہا جائے گا پتنتے دوبارہ کر کے آؤ، یا آپ کو کہا جائے گا کہ آپ نے کچھ دن کے لیے گاڑی نہیں چلانی، یعنی 2 مہینے کے لیے گاڑی نہیں چلانی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ کی پونتیاں بھی کٹ سکتی ہیں، پتنتے میں جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ کٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آج ہم بات کرنے لگے ہیں جو پتنتے کی پینلٹیز آپ کو پڑتی ہیں اس کے بارے میں۔ پہلی کیا ہے جی؟ پہلے ہم ان کے نام دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ان کی تفصیل میں جائیں گے کہ کیا کریں تو کیا سزا ہوتی ہے۔ پہلا جی سسپینسیونے دیلا پتنتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے جی لائسنس کی معطلی، یعنی آپ کا لائسنس معطل کر دیا جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے آپ کو گاڑی چلانے سے روک دیا جاتا ہے کہ اتنے دن آپ نے گاڑی نہیں چلانی، ٹھیک ہے۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گی کہ یہ کیوں دی جاتی ہے سزا، کیا کریں گے تو یہ سزا ہوگی۔ اس کے بعد دوسری سزا ہے جی ریووکا دیلا پتنتے۔ اب یہ ہے جی لائسنس آپ کا منسوخ کر دیا جائے گا۔ اب اس میں کئی لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، ویسے تو اس کو سنگین سزا کہا جاتا ہے، یہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، اس میں آپ کا لائسنس کچھ سال کے لیے بھی بند کیا جا سکتا ہے، یا پھر آپ کا لائسنس آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے بھی بند کیا جا سکتا ہے کہ آپ لائسنس اب کر ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ پوری زندگی کے لیے کب کر دیا جاتا ہے اور کچھ سال کے لیے کب کیا جاتا ہے، اوکے، وہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری سزا ہے جی مولتا۔ مولتا سب جانتے ہیں، جرمانہ، یہ تو ہوتا رہتا ہے، اکثر اوقات ہو جاتا ہے، ویسے اچھی چیز نہیں ہے لیکن یہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے جی دیکورتاتسیونے دی پونتی، مطلب کٹ ہو جانا پوائنٹس کا، پوائنٹس کی کمی، آپ کے لائسنس سے پوائنٹس کا کٹ ہو جانا۔ اور جب لائسنس کے جو ٹوٹل پوائنٹ ہے سمجھے 20 ہیں، اگر آپ کے پوائنٹس کٹتے ہیں، آپ کسی کو راستہ نہیں دے رہے، 2 پوائنٹس کٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر تو نیو پتنتے پھر تو 4 کٹیں گے، 2 کی جگہ 4 کٹیں گے، ٹھیک ہے۔ جو لائسنس پڑھے ہیں ان کو پتہ ہوگا اس رول کے بارے میں کہ جب نیا بندہ ہوتا ہے اس کے پوائنٹس ڈبل کٹتے ہیں، 2 پیا پونتی اس کی کٹتی ہیں۔ تو اب یہ ہو گیا کہ پوائنٹس کی کٹنگ، اب یہ بعد میں پڑھتے ہیں کہ پوائنٹس کی کٹنگ کب ہونی ہے۔ دوسرا inabilitazione alla guida، گاڑی چلانے کی اہلیت سے محرومی کر دینا، یعنی کہنا کہ یہ بندہ اب گاڑی چلا ہی نہیں سکتا۔ اس کا ذکر نا ہمارے نہیں آیا، پتنتے میں نہیں آیا، لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں۔ لیکن اگر آپ نے یہ کر لیا نا، یہ جو میں سمجھا رہی ہوں، اس کو آپ نے سمجھ لیا، آپ کا چیپٹر نمبر 20 ایسے ہو جانا، کیونکہ چیپٹر نمبر 20 میں زیادہ بات ہی اس بارے میں، پتنتے اور پتنتے کی سزائیں کے بارے میں، وہ ٹاپک، وہ مطلب چیپٹر اس کے اوپر ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو آپ کا چیپٹر نمبر 20 جو ہے وہ تقریباً کہہ لیں 60% سالو ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی کونفیسکا دل ویکولو، گاڑی کا ضبط ہو جانا۔ اس کے بعد اوبلیگو دی فریکوینسا ا کورسی دی ریکوپیرو کہتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ سے ریکور کرنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کورس دوبارہ کرنا ہے پتنتے کا۔ یہ بھی آپ کو مطلب آپ نے سزا کوئی کیا تو پولیس والے یا پھر لکھ کے آپ کو دے سکتے ہیں پرچی پہ کہ آپ پہ ڈاؤٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے پتنتے پڑھ کے نہیں کیا، آپ سے کچھ سوال کیے گئے، یا آپ نے کچھ ایسا کام کر دیا کہ ان کو ڈاؤٹ ہی ہو گیا کہ آپ نے اتنی بڑی غلطی کر دی، مجھے تو لگ رہا ہے آپ نے پتنتے پڑھ کے ہی نہیں کیا۔
8ویں سزا کنٹرولو میدیکو، یعنی وہ پھر اگر آپ ان کو شک پڑ جائے کہ بندے کی آنکھیں خراب ہیں، اس کی نظر ویک ہو چکی ہے، یا پھر اب اس کا یہ والا جو دایاں بازو ہے یا کندھا یہ صحیح کام نہیں کر رہا، یا دایاں پاؤں بریک کے ٹائم صحیح کام نہیں کر رہا، تو وہ پھر کہتے ہیں جی اپنے میڈیکل کنٹرول دوبارہ کروائیں، یعنی اپنے جو میڈیکل چیک اپ ہے وہ دوبارہ کروائیں کہ آپ کیا مطلب ابھی تک اہل ہیں گاڑی چلانے کے، یا آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں بڑی آگی۔ 9ویں سزا ہے جی دیویتو دی چرکولزیone، گاڑی چلانے پہ پابندی لگا دینا، یعنی اب آپ گاڑی نہیں چلا سکتے کچھ وقت کے لیے یا کیسے، وہ میں تفصیل سے بتاتی ہوں آپ کو۔ پہلی جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے جی سسپینڈ ہو جانا پتنتے کا۔ یہ کب ہوتا ہے جی؟ لائسنس کی معطلی اس وقت ہوتی ہے جب ڈرائیور نے سنگین یا خطرناک ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی کی ہو۔ وجوہات کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اگر تو آپ نے نشے کی حالت میں گاڑی چلائی ہے اور منشیات کا اثر ہے، ابھی تک الکوہل کا اثر ہے، اور آپ کا چیک اپ ہو گیا، مطلب جو ٹنگ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہو گیا ہے، اور ابھی تک الکوہل کا اثر ہے، تو آپ کا لائسنس سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ حد سے زیادہ رفتار، مثلاً 40 کلومیٹر فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ رفتار کی خلاف ورزی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک روڈ ہے، اس پہ 30 کی سپیڈ کا بولا گیا کہ 30 سے اوپر سپیڈ نہیں کرنی، لیکن آپ نے 30 سپیڈ سے بھی آپ نے 40 کلومیٹر زیادہ کر لی ہے سپیڈ اپنی، یعنی 40 بھی نہیں، 50 بھی نہیں، 60 بھی نہیں، 70 کی سپیڈ پہ آپ چل رہے ہو، یا 70 سے بھی زیادہ کی، تو آپ کا لائسنس سسپینڈ کر دیا جائے گا اگر کیمرے نے نوٹ ڈاؤن کر لیا یا پولیس وغیرہ نے کنٹرول کر لیا۔ اس کے بعد مدت کتنی ہوتی ہے، یعنی کتنی دیر کے لیے آپ کا لائسنس سسپینڈ کیا جاتا ہے؟ یہ چند دنوں سے لے کر، یعنی کچھ مطلب 4-5 ایک ہفتے سے لے کر کئی مہینوں تک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، 60 دن تک ہو سکتی ہے، 2 مہینوں تک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتی ہے، مطلب آپ کا لائسنس سسپینڈ ہو جا سکتا ہے۔ مثال، ایک ڈرائیور جو نشے کی حالت میں گاڑی چلاتا ہے، اس کا لائسنس معطل ہو جاتا ہے، یعنی سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم نے دیکھی پہلی سزا کہ لائسنس کی پہلی سزا کب ہوتی ہے اور کتنی دیر کی ہوتی ہے۔ آج ہم نے پڑھا سوسپینسیونے دella patente، لائسنس معطل ہو جانا۔ اوکے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ایڈمیشن کے لیے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں، اور پتنتے بی بھی کروا رہے ہیں، پتنتے چی بھی کروا رہے ہیں، اور پتنتے آئم بھی کروا رہے ہیں ہم، اور بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ، بہت ہی جو اردو ہم بولتے ہیں نا عام اردو، اس میں آپ کو پتنتے کروایا جا رہا ہے، کوئی مشکل زبان نہیں آپ کے لیے استعمال کی جا رہی، جو کہ آپ کو بہت ایزیلی سمجھ آ جائے گی۔ اور پڑھانے کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں لوگ، جو پڑھ لکھ نہیں سکتے، ان کو بھی آسان ہی لگے گا، کیونکہ پڑھانے کا طریقہ کار ہی بہت اس طرح سے بنائے گئے ہیں، تصویروں کے ساتھ آپ کو سمجھایا گیا پہلے، اس کے بعد سوال پڑھانے سے پہلے آپ کو ڈیٹیل دے دی گئی ہے، تصویروں کو دکھا کے بہت آسان ہے۔ آپ اگر ایڈمیشن سے پہلے فری کلاس دی جاتی ہے اور ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، اور اگر ٹیسٹ کلیئر ہوں تبھی ایڈمیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی آپ نے مطلب ٹینشن نہیں لینی کہ فیس پے ہو جائے گی اور پھر فیس نہ ضائع ہو جائے، تو ایسا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کے پہلے مطلب فری کلاسز دی جائیں گی، اس کے ٹیسٹ لیے جائیں گے، اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن کیا جائے گا۔ جن کو نہیں سمجھ آتی ان کا تو ایڈمیشن ہی نہیں نہ کرتے، ہم تو ایڈمیشن ہی ان کا کر رہے ہیں جن کو ہماری پراپر سمجھ آ رہی ہے۔ اوکے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔